ایک طرف آپ 4 گنڈوں کو کھڑا کر دیں, دوسری طرف 4 شریف آدمیوں کو کھڑا کر دیں اور کہہ رہے ہیں بھائی جیتو. گنڈے تو شور شرابہ مچائیں, اسلحہ ہو ان کے پاس, اور وہ اپنی سیٹیں لے جائیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ تو بڑے نیوٹرل تھے. کہاں کی نیوٹرل تھے؟ میرا یہ ویو ہے کہ اگر کہیں مئی جون میں مشرقی پاکستان میں ریفرینڈم ہوتا تو یونائٹڈ پاکستان جیت جاتا. مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھارت نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور 5 بڑے ایسے جھوٹ پھیلائے جو آج حقیقت معلوم ہوتے ہیں. لاسٹ ڈے جب سرنڈر ہو چکا تھا اس سے ایک دن بعد میں جن بنگالیوں کو ملا ہوں, میں بنگالیوں کو مل کے آیا ہوں. بخدا میری وردی پر بنگالیوں کے آنسو تھے. فوج کو تو آرڈرز تھے, سلوشن نکالنا تو پولیٹیکل قیادت کا کام تھا, فوج کا کام نہیں تھا. آپ کی بات مان لی, نامنظور نامنظور, جہنم میں جائے, سور کے بچے جہنم میں جائے. Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. گیا تھا اکتوبر 69 میں, کمیشن پی ایم اے سے لینے کے بعد میری فرسٹ پوسٹنگ ڈھاکہ میں تھی. حالات اتنے پرسکون تھے اس وقت, یعنی آپ 1971 کا سوچ نہیں سکتے تھے. یہ اتنی پیار محبت کے پرسکون ماحول سے 71 میں جانا, اس میں بنگالی نیشنلزم کا دخل ہے اور انڈیا کا بہت بڑا دخل ہے, جو اس موقع کے انتظار میں تھا کہ ان کے آپس میں اختلافات بڑھیں اور ہم اس کو علیحدہ کریں. جنرل ایوب کے لیے یہ ہے کہ اس کے ایک وزیر سے کہا کہ یار یہ ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں, تو ان سے کہو کہ ہم سے علیحدہ ہو جائیں. تو بنگالی وزیر نے کہا کہ بھائی تم علیحدہ ہو جاؤ, ہم تو اکثریت سے ہیں. جیسے یہ ہے کہ جی وہ بنگالی چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, جی یہ بڑا ہوتا ہے. اصل یہ ایک فطرتی بات ہے. میں بتاؤں, آپ اپنے ماحول میں دیکھیے, وہ سیالکوٹی نہیں بوٹی, وہ پٹھان نسوار خور, وہ پنجابی توتی وال ہے نا, یہ ہمارے ہیں. یہ ہمارے اخلاقی کمزوریاں ہیں جو اوپر تک ہیں. تو اسی اخلاقی کمزوری سے انہوں نے بنگالیوں کو بھی ایسے کہا جی چھوٹا قد ہے, جی یہ ہے, جی وہ وغیرہ وغیرہ. مارچ میں کچھ حالات اس طرح بن گئے کہ کافی ساری ٹینشن بن گئی. فرسٹ ویک آف مارچ ایک تصادم ہوئے, بنگالیز نان بنگالیز کے آرمی کے ساتھ ہوئے. آرمی پر کافی ساری ڈیفینس کیا گیا, مزید مذاکرات ہوئے, اینڈ دیٹ براٹ اس ٹو آرمی کریک ڈاؤن, جو کہ آپریشن سرچ لائٹ تھا. اس کے بعد ایک وار آف وہ جس کو کہتے ہیں ایک سول وار شروع ہو گئی. مکتی باہنی بن رہی تھی, لوگ بھاگے ہوئے چلے گئے تھے انڈیا. انڈیا کا ایک اپنا وہ کافی عرصے سے جو ان کا پلان تھا وہ اب ان کو میچور ہوتا نظر آ رہا تھا. نومبر میں انڈیا نے اپنی فورسز بھی ڈال دی, اور اس کے بعد ہمیں وہ بے سر و سامانی کی جنگ لڑنا پڑی جس کا انجام ڈھاکہ پان پر ہوا. ایسٹ پاکستان میں الیکشن ہوئے. الیکشن کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان 99% سیٹیں جیت گئے. ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی, اور باقی پارٹیاں جو ہیں وہ کچھ سیٹیں لے سکی. اس سیناریو میں جب یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا 2 مارچ کو, یحییٰ خان نے مجیب الرحمان سے ڈھاکہ میں جا کے کنسلٹ کیا. لاڑکانہ میں بھٹو صاحب سے 2 مارچ کی تاریخ جو ہے ڈھاکہ میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب کیا. لیکن اناؤنسمنٹ کے بعد یکلخت پولیٹیکل ہورائزن میں ایک میجر چینج آئی کہ بھٹو صاحب نے سٹینڈ لیا کہ اسمبلی کا اجلاس ہونے سے پہلے 6 نکات پہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. دونوں علاقوں کا بیچ میں فاصلہ تھا, بیچ میں انڈیا حائل تھا. لینگویج اور کلچر کے بڑے زبردست قسم کے اختلافات تھے, مختلف لوگ تھے, مختلف کلچر تھا, زبان تھی, ویلیوز کے ڈفرینسز تھے. اس کے باوجود ہم نے جو ہمیں مفاہمت سے
ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے چاہیے تھے، وہ ہم نے مسائل اس مفاہمت سے حل نہیں کیے. مسائل تھے یہ اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے کہ 1971 کی فضا پیدا ہو گئی. لوگ کہتے ہیں جی وہ جو 70 کے الیکشن ہوئے تھے وہ بڑے جی صاف ستھرے تھے، یعنی کہ نیوٹرل تھے، یا وہ کیا لفظ ایک خاص کر استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی کسی کی مداخلت نہیں تھی مداخلت. ایک طرف آپ 4 گنڈوں کو کھڑا کر دیں، دوسری طرف 4 شریف آدمیوں کو کھڑا کر دیں اور کہہ رہے ہیں بھائی جیتو. گنڈے تو شور شرابہ مچائیں، اسلحہ ان کے پاس، اور وہ اپنی سیٹیں لے جائیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ تو بڑے نیوٹرل تھے. کہاں کی نیوٹرل تھے؟ کوئی وہاں پر نہ میں نے کسی ویسٹ پاکستانی کو وہاں پر کمپلین کرتے دیکھا، اور نہ ہی کسی بنگالی پارٹی کو ویسٹ پاکستان میں آ کر کمپلین کرتے دیکھا. یہ جو بعد والی بات ہوئی کہ ادھر تم ادھر ہم، یہ مجھے اچانک اس وقت سٹرائک ہوئی کہ یہ کیا بات ہے کہ ایسٹ والے ویسٹ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے اور ویسٹ والے ایسٹ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. یہ دوسری چیز تھی جس نے مجھے ایک طرح سے ہلا دیا. علیحدگی کا سلسلہ تو 48 سے شروع تھا، تھوڑا بہت آہستہ آہستہ. یہ فوج کے کریک ڈاؤن تو بہت بعد کی بات ہے. تو بھٹو صاحب کا یہ نقطۂ نظر تھا، پہلے کنسلٹیشن ہونی چاہیے، 6 نکات کے اوپر کنسنسس کریں، اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس. مجیب الرحمان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے، اسمبلی کے اجلاس کے بعد ٹرانسفر آف پاور کریں، پھر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ کنسلٹیشن ہو. تو یہ 2 نقطۂ نظر تھے جس کے کنفلکٹ میں ایک نیا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوا. بھٹو صاحب نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جائے. مینار پاکستان میں بھٹو صاحب نے جلسہ کیا مارچ میں، اور انہوں نے کہا کہ جو MNA ڈھاکا جائے گا اسمبلی کے اجلاس میں اس کو ہم بائی فورس روکیں گے. حمود الرحمان کمیشن کے مطابق بھارت کی بنگلہ دیش میں منظم سازش کی پہلی شہادت اس وقت سامنے آئی جب 1967 میں اگرتلا سازش کیس کا انکشاف ہوا. مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو ممکن بنانے کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی اور شیخ مجیب الرحمان اس کے ساتھ منسلک ہو گئے. بھارت کی اس تنظیم کو مکمل حمایت حاصل تھی اور شیخ مجیب الرحمان اور مکتی باہنی اس کو یہ مکمل یقین دہانی کروائی گئی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ان کے آپس میں ذرائع آمد و رفت جو ہیں سمندری اور ہوائی وہ بند کر دیے جائیں گے. اور جہاں تک مکتی باہنی کو مالی معاونت اور اسلحے کی فراہمی کا تعلق ہے تو بھارت اس حوالے سے بھی انہیں مکمل سپورٹ کرے گا. را کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے مکتی باہنی نے بنگال میں موجود جو مسلمان تھے، جو قومیت پرست تھے، ان کو ورغلایا اور باغی مسلمانوں کی ایک ایسی فوج تیار کی جس نے پاکستانی فوج پر حملے شروع کر دیے اور مجبوراً جوابی کارروائی میں پاکستانی فوج کو بھرپور جواب دینا پڑا. انڈیا تو 1947 سے ایسے مواقع کے انتظار میں تھا، ہے اور رہے گا. اور انڈیا ایسٹ پاکستان چونکہ اتنے فاصلے پہ واقع تھا اور جو ان کے مسائل تھے انٹر پروونشل ان کو ہم اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہے تھے، تو ان کے لیے تو ایک قسم کا فرٹائل گراؤنڈ تھا اپنی پلاننگ کرنے کے لیے، ان کی لیڈرشپ سے رابطہ کرنے کے لیے اور انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یار یہ تمہیں ٹھیک ہینڈل نہیں کریں گے، تم علیحدہ ہو جاؤ. کسی کو کسی کی بیسک سے ہٹا دو اور اسے اپنے طرز پہ لے آنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ بھارت کا ایک جو مطلب ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت نے اس کے بعد وہاں پہ اپنے ایجوکیشن کے اندر بہت لوگ ڈالے اور وہ یہی پٹیاں پڑھاتے رہے کہ دیکھو مغربی پاکستان نے تمہیں کھا لیا، دیکھو وہ کہتے ہیں بنگالی جو ہیں وہ چھوٹے قد کے ہیں، وہ فوج میں نہیں ہوتے، یہ ہمارے اوپر مصیبت ہیں، فلانا فلانا، جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے ٹیچر ان کو کرتے رہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر بھارت نے جناب علی آخری کوشش وہی کی کہ مکتی باہنی بنائی. مکتی باہنی جو ہے وہاں پہ جائی کلکتہ کے اندر، وہاں وہ گیا، انہیں ٹریننگ دی. ٹریننگ دینے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجیب الرحمان پاکستان نہیں توڑنا چاہتا، غلط کہتے ہیں. مجیب الرحمان باقاعدہ پلاننگ سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا. دونوں پولیٹیکل انتہا جو ہے وہ ایک سیچوریٹنگ پوائنٹ پہ آ گئے، تو اس کے نتیجے میں یہ کرائسس جو ہے پیدا ہوا. اسمبلی کا اجلاس جو ہے یحییٰ خان نے ملتوی کر دیا. اسمبلی کا اجلاس ملتوی جب ہوا تو پوائنٹ آف نو ریٹرن رہا. مجیب الرحمان نے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ شروع کر دی اور کہا کہ فوری طور پہ اقتدار جو ہے وہ اکثریتی پارٹی کو منتقل کیا جائے. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس بیک گراؤنڈ میں سچویشن جو ہے وہ وصف کی طرف گئی. اس کے نتیجے میں جب سول ڈس اوبیڈینس شروع ہوئی ایسٹ پاکستان کے اندر تو اس کو تھمپنگ میجورٹی کی
सपोर्ट हासिल। सबसे पहला और बड़ा झूठ ये है कि पाकिस्तानी 90,000 से ज़ायद फ़ौजी उन्होंने 1971 के इस सानहे में भारतीय फ़ौज के आगे हथियार डाले। अच्छा, इस हवाले से भारतीय कौमी रहनुमा हैं सुभाष चंद्र बोस, उनकी पोती हैं शर्मिला बोस जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से रिसर्च एसोसिएट भी हैं। वो अपनी किताब डेड रेकनिंग में लिखती हैं कि भारत को सही तादाद का मालूम होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन 90,000 से ज़ायद फ़ौजियों के हथियार डालने के बारे में बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया गया। अब ये जो फ़िगर वो भारत क्लेम कर रहा है और शर्मिला बोस जो हैं उसको निगेट कर रही हैं, उसको डिनाई कर रही हैं, वो आगे मज़ीद लिख रही हैं कि पाकिस्तान के जो सिपाही थे मगरिब पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान में मौजूद, उनकी तादाद लगभग 11 से 12,000 के दरमियान थी। और इस हवाले से जो ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे जनरल न्याजी, उनका भी ये कहना है कि 34,000 उनके पास अफसरान के समेत सिपाही मौजूद थे। और ये इस बात की तायद करता है जो शर्मिला बोस ने अपनी किताब में जिन हक़ाइक़ को लिखा है। अगर उन 34,000 अफसरान और सिपाहियों के साथ साथ 90,000 की तादाद का जायज़ा लिया जाए तो ये मालूम होता है कि जो सिविल अफसरान थे और जो मुलाजमीन थे, बच्चे थे, ख़वातीन थीं और जो बूढ़े अफराद थे, उन तमाम के तमाम लोगों को शामिल कर लिया जाए तो लगभग ये तादाद जो है 90,000 के करीब बनती है। अलबत्ता ये कहना कि जो फ़ौजियों की तादाद थी वो 90,000 से ज़्यादा थी, ये सरासर झूठ और गलत है। जब हमने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया है 26 मार्च को, उसके बाद हमने दोबारा सूबे का कंट्रोल संभालना शुरू किया और ये अमल बढ़ते बढ़ते बॉर्डर तक पहुंच गया। और कहीं मिड मई या एंड मई में 1971 में पाकिस्तानी की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, जिसमें पुलिस और ये अपने फ्रंटियर कोर वाले ट्रुप्स भी शामिल थे, हम बॉर्डर पे पहुंच गए थे। उस वक़्त अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहती तो हमारा बंगालियों के साथ 16 सफाई से कोई सेटलमेंट हो सकता था, लेकिन वो वक्त हमने ज़ाया कर दिया। इंडिया ने वक्त को इस्तेमाल किया, चुनाचे जून के बाद हालात दोबारा ख़राब होने शुरू हुए। हम दूसरे को कमतर समझते, बिहारी ज़रा पढ़े लिखे थे, बंगाली उसमें से कम थे, उन्होंने एडजस्ट नहीं किया। हम इस नुक्ता नज़र के हैं कि फ़ौजी एक्शन होना नहीं चाहिए था, निगोसिएशन होती। मौलाना भाषानी ने 1957 में बाय बाय पाकिस्तान की तहरीक चला दी, जिसको फिर खुद ही वो उन्होंने उसको डाउन कर लिया। दैट मीन्स ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये 57 तक हम ये नारे लग चुके थे अलहदगी के। बहुत सारी एक्टिविटी जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में थी, जिससे कि बंगालियों को ये पता चला कि आज़ादी तो मिली लेकिन हमारे इलाके को निगलेक्ट किया जा रहा है। हालांकि वो निगलेक्ट नहीं किया जा रहा था, मजबूरी थी। मसलन कैपिटल यहाँ पर था, लाखों की तादाद में लाशें यहाँ पर पड़ी हुई थी, लाखों की तादाद में मुहाजिर यहाँ आबाद होने थे, कश्मीर की जंग यहाँ पर शुरू हो चुकी थी और इसी तरीके से इनसे कंसर्न जो एक्टिविटी थी वो दुनिया के साथ इधर इस खित्ते में रही। बुनियादी मसला जो है ना हमारा अपना था कि हमने पॉलिटिकल इनसाइट से काम नहीं लिया। अगर इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन के नतीजे में जो पॉलिटिकल पार्टी मुंतखब हुई थी उसको इख्तदार मुंतकिल कर देना चाहिए। जब आपने पावर ट्रांसफ़र नहीं की और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो डीपन हो गया और दुश्मन ने इन रोड्स जो है वो इस तरह से बनाया, आपने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, उसके नतीजे में जो बंगाली जो हैं वो भाग के वेस्ट बंगाल में गए, वेस्ट बंगाल में कैंप्स लगे और उन कैंप्स में फिर दुश्मन की इंट्रीग शुरू होती और वो इंट्रीग जो है मुक्ति बाहिनी की शक्ल में आती। लेकिन 1970 में जब अवामी लीग ने अपने 6 पॉइंट अनाउंस किए और 6 पॉइंट की बातचीत ईस्ट पाकिस्तान में शुरू हुई, उस वक़्त फ़र्स्ट टाइम महसूस हुआ कि बंगाली और बंगाली नेशनलिज़म एक मुख्तलिफ सिमत में देख रहे हैं और अगर उनकी जो ऑटोनमी की डिमांड्स हैं उनको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो मुल्क टूट सकता है। 1970 में जब साइक्लोन आया, नवंबर 1970 में, उस साइक्लोन के वक्त भी अवामी लीग ने फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उन दोनों को काफ़ी रगेदा उनको मतून किया कि उन्होंने वक्त पे रिस्पॉन्स नहीं किया, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया और जो इतनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, इतना नुकसानात हुए हैं, उनको उन्होंने सही तरीके से देखभाल नहीं की उसकी। दूसरा, जैसे मैंने कहा, प्रोपेगेंडा। अब उनको भी वो जो भी बंगाली नहीं बोलता था, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग थे जो बिहार से आए थे, और ये वाले जो है पंजाबी वगैरह मिलके, लेकिन इनकी भी कौमी ज़ुबान उर्दू ही थी, राब्ते की ज़ुबान जो है। अब भी हमारे पूरे पाकिस्तान की राब्ते की ज़ुबान उर्दू है।
تو انہوں نے مطلب ان سے کہا کہ یہ ہمارے خلاف ہیں جی، یہ جو ہے ہمارا پٹسن کھا جاتے ہیں. ظاہر ہے جب ہم کہیں گے کہ بنگالی ایسے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ کہنا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ الائن کرتی ہے یحییٰ خان کے ساتھ، اور بھٹو صاحب ڈھاکہ میں تھے ملٹری آپریشن کے وقت. جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا. جب یہ پاکستانی ملٹری وہاں آپریٹ کر رہی تھی 25 مارچ سے لے کے 16 دسمبر تک، اس میں کلنگ اور ریپس کے چارج ہیں، اور انڈین اور بنگلہ دیشی گورنمنٹس انہوں نے اس وقت بھی بہت پروپیگنڈا کیا، اور ابھی تک ان کی یہ مہم جاری ہے. اس مہم میں جھوٹ کا عنصر کو 90% سے بھی زیادہ ہے. اس کا ثبوت جو ہے ابھی اس وقت ڈاکومنٹڈ، وہ ایک تو اپنا ڈاکٹر چودھری کی کتاب ہے میتھ آف 3 ملینز، انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے، مشہور کتاب ہے. ایک بنگالی پڑھے لکھے آدمی نے خود اس بات کا انالیسس کر کے ہسٹوریکلی ثابت کیا کہ 3 ملین بندے پاکستان والے مار ہی نہیں سکتے تھے. اٹ واز امپاسبل، ریتھمیٹیکلی اٹ واز ناٹ پاسبل، اٹ واز اے فگر. اور ریپس کا بھی جو ہے اس نے ریبٹل کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنے اس کے ڈاکٹر منعم چودھری کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے ایک بریگیڈ صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے وٹنس ٹو کارنیج، اس میں اس کا تجزیہ کیا گیا ہے. اور تیسری کتاب اسی موضوع پہ ہے بلڈ اینڈ ٹیئرس. مسٹر قطب الدین عزیز ایک جرنلسٹ ہیں، کراچی میں سیٹلڈ ہیں، انہوں نے 170 آئی وٹنس اکاؤنٹ بہاریوں کے وہ اس میں لکھے ہیں، جس میں ڈاکومنٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو کلنگ اور ریپس تھے یہ بنگالیوں نے کیے، اور جو اکثر وکٹمز جو اس کے تھے وہ بہاری تھے یا ویسٹ پاکستانی تھے. اب لوگ کہتے ہیں نا جنگ نہیں تھی، یہ بھی ایک یاد رکھیں. میرا ایک نظریہ یہ رہتا ہے 7,000 8,000 فوجی تھے، باقی سارے سویلین تھے. یہ 99,000 جو کہتے ہیں نا 90,000، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے. 90,000 سویلین تھے، بہاری تھے، دوسرے جو یہاں کے کاروباری تھے. فوج اب 10,000 بھی لگا لیں تو 10,000 ایک پوری بھارت سے لڑ سکتی ہے. وہ جنگ نہیں تھی، وہ خانہ جنگی تھی. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل انسائٹ سے کام لیتے، پولیٹیکل ریکنسلیشن کو فروغ دیتے، تو کرائسس کو ہم ویسٹ اور ایسٹ پاکستان مل کے ہم سالو کر سکتے تھے. مجیب الرحمان مارچ تک یہ کہتا رہا کہ آپ پاور ٹرانسفر کریں، ہم متحدہ پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا بڑا جھوٹ جو ہے وہ یہ بولا جاتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو 1971 کے انتخابات کے نتیجے میں اقتدار سونپ دیا جاتا تو یہ سانحہ نہ ہوتا. اچھا، اس کے پیچھے جو کہانی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور شیخ مجیب الرحمان کے جو 6 نکات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ اگر اقتدار جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو مل جاتا تو ملک 2 لخت ہونے سے بچ جاتا. شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 نکات پر بضد تھے، اور انہی 6 نکات کی وجہ سے یہ سانحہ رونما ہوا. وہ 6 نکات یہ تھے جس کے سبب شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں 1971 کے انتخابات کے نتیجے میں جیت پائے تھے کہ الگ الگ کرنسی، الگ الگ اکاؤنٹس، زر مبادلہ کے الگ ذخائر، الگ الگ فوج، اور غیر ممالک کے ساتھ تجارت میں مکمل خود مختاری. اچھا، ان نکات کے اوپر عمل کرنا از خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا. دیکھا جائے تو عوامی لیگ کے منشور پر عمل کی صورت میں مشرقی اور مغربی پاکستان ہی نہیں بلکہ مغربی پاکستان کے بھی کئی ٹکڑے ہو سکتے تھے. نومبر 1971 میں انڈینز نے جنتیا پور کے علاقے میں کوئی کمپنی سائز کا اٹیک کیا ہماری پلاٹون پہ. ہماری پلاٹون وہ ان کا جو بارڈر ہے انڈیا کا، اس علاقے میں ان کا بارڈر اونچا ہے، ہم لوگ تھوڑے سے نچائی پہ. ہمارا جو جیسیو تھا یا پلاٹون تھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ آج کل یہ آنے والے ہیں، تو انہوں نے تیاری کی بڑی اچھی. رات کو ان کا کمپنی سائز اٹیک تھا جس میں انڈین اور مکتی دونوں پارٹیاں آئیں. انہوں نے ہماری یہ جو 31 پنجاب کی پلٹون تھی، انہوں نے بڑا زبردست دفاع کیا اور بہت سے لوگ انہوں نے مار دیے. اٹیک فیل ہو گیا اور ساری رات تک انڈینز جو ہیں وہ اپنے مکتیوں کو اور اپنے لوگوں کی لاشیں اکٹھی کرتے رہے. اچھا، اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب مکتی بانی آئی تو ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ تھے، لڑکے تھے، ہماری خود بھی سوچ تھی کہ بھائی اس کی کس طریقے سے پاکستان کو بتانا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہماری تو تربیت ہی ایسی ہے کہ جناب علی یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ قومیت اور یہ پنجابی پٹھان مغربی مشرقی نہیں ہے، سارے ایک ہیں. تو ان کے ایک میجر ریاض گزرا ہے وہاں پہ. اس نے لڑکوں کو دیکھا تو بلایا، انہوں نے لڑکوں کو بلایا. تو میں آپ کو تاریخ البدر کتاب لائبریری میں پڑھی ہے
تو ایک لڑکا آیا وہ چھوٹے قد کا, اس نے کہا تو پھلترو کیا لڑے گا, تو وہ کھڑا ہو گیا, کہتا دیکھو میں پنجوں کے اوپر. تو وہ اعجاز کتاب میں لکھتا ہے, کہتا ہے یار مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ گیا کہ دیکھو کتنی محبت ہے وطن کو ان کو بچانے کے لیے. وہ البدر کے لڑکے تھے. سیاستدانوں کا رویہ بالکل پہلے کی طرح تھا, اپنے اپنے علاقے میں رہے اور ملکی سطح پر سوچ بہت کم تھی. ویسٹ پاکستان میں 138 سیٹ تھی. 138 میں ذوالفقار علی بھٹو کی 81 تھی. اس کے بعد 57 سیاستدان اور بھی تھے. 57 سیٹوں پر پرانے سیاستدان تجربہ کار اور بھی تھے. ان کا رول یہاں پر مجھے پازیٹیو نظر نہیں آیا. ان کو چاہیے تھا کہ آگے آتے, ملک کا جب ملک ٹوٹ رہا تھا تو وہ آگے آتے, وہ کھڑے ہو جاتے اس کے ساتھ. اگر ذوالفقار علی بھٹو درست تھا تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے, اور مجیب درست تھا ہی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی یحییٰ خان یہ تھا اور آرمز نے یہ کیا وہ کیا, بعد کی کہانیاں. ارے بھائی یحییٰ خان کو ہوش نہیں تھی تو آپ کو تو ہوش تھی نا. اگر ایوب کو چیلنج کیا جا سکتا تھا اور تھرو آؤٹ کیا جا سکتا تھا تو یحییٰ کے خلاف کیوں نہ کھڑے ہوئے. مجیب الرحمان کو اقتدار اگر دیا گیا تو فیڈریشن اس شکل میں قائم نہیں رہے گی, کیونکہ 6 نکات میں ڈیفنس بھی جو ہے اس میں ایکول شیئر مجیب الرحمان چاہتا تھا. تو اگر یہ چیزیں الیکشن سے پہلے یحییٰ خان پولیٹیکل لیگل فریم ورک آرڈر دینے سے پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کر لیتے اور کنسلٹیشن کر لیتے, پالیٹیشین کو کانفیڈنس میں لے لیتے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی. میرا یہ ویو ہے کہ اگر کہیں مئی جون میں مشرقی پاکستان میں ریفرینڈم ہوتا تو یونائٹڈ پاکستان جیت جاتا. عمود الرحمان کمیشن انہوں نے شائع نہیں کیا, وہ کچھ چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ ہو کے انڈیا میں گئی, انہوں نے وہاں شائع کی. انہوں نے کچھ لوگوں پہ, فوجیوں پہ الزام لگایا تھا, اور اچھا تھا کہ وہ اگر اس پہ عمل کرتے, عام کرتے. یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں یہ چیز مجھے جو صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ویژن جو تھی آگے کی اور لانگ ٹرم پلاننگ یہ مفقود تھی. لیڈرشپ پاکستان کو بابا کے بعد میسر نہیں آئی, کوئی اسٹیٹس مین شپ کسی میں نہیں آئی جو سیاست سے آگے بڑھ کے سوچتا یا اپنے آج سے بڑھ کر اپنے دوسری نسل کے متعلق آگے سوچتا. اس بات کا بھی ادراک نہیں کیا کہ اگر 1000 میل کی دوری ہے, دشمن درمیان میں ہے, 3 جنگیں ہم پہلے کر چکے ہیں. 48 میں کشمیر کے مسئلے پہ جنگ ہوئی, 63 میں رن آف کچھ پہ جنگ ہوئی, پھر 65 کی جنگ ہوئی. 3 جنگیں ہم لڑ چکے تھے. دشمن ٹارگٹ کر رہا تھا ہمیں کہ جیسے ہی پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ایک کلمینیشن کے پوائنٹ پہ آئے گا ہم مداخلت کریں گے. انہوں نے اس پوائنٹ پہ مداخلت. تو بنیادی بات جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ اس وقت کی جو ہے وہ دونوں ایکول رسپانسیبل ہیں ایسٹ پاکستان کے کرائسس. تیسرا بڑا جھوٹ جو بولا گیا وہ یہ کہ بنگلہ دیش میں یعنی مشرقی پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد بنگالیوں کا قتل عام ہوا. یہ بات بھی جو ہے شیخ مجیب الرحمان کے پھیلائی گئی تھی, اور یہ بات سب سے پہلے انہوں نے اس وقت بولی جب وہ پاکستان سے جیل سے رہا ہوئے اور برطانیہ گئے. برطانیہ سے براستہ بھارت وہ واپس بنگلہ دیش گئے. انہوں نے انٹرویو کے دوران یہ بات کہی تھی پہلی مرتبہ, اور اسے عالمی میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ تھا. شرمیلا بوس جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام محض ایک فسانہ ہے. کسی بھی سرکاری ریکارڈ میں کہیں پر بھی کوئی اعداد و شمار اس حوالے سے نہیں موجود, اور نہ ہی اس وقت میڈیا میں کوئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ 1972 میں بنگالی حکومت نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا کام تھا کہ مرنے والوں کی اصل تعداد کو معلوم کیا جائے, لیکن آج تک اس کمیٹی کی رپورٹ, کوئی بھی رپورٹ منظر عام پر نہیں آ سکی, اور اس کمیٹی کی سربراہی ایک DIG کر رہے تھے. شاید اس لیے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد جو ہے وہ 30 لاکھ کے ہندسے سے کوسوں دور تھی. بنگالی صحافی تجمل حسین جو ڈھاکہ اور یونیورسٹی آف اوکلاہوما سے فارغ التحصیل ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اگر 30 لاکھ کی تعداد کو درست مان بھی لیا جائے تو مارچ سے دسمبر تک 9 ماہ یعنی 267 دن بنتے ہیں, اور اس حساب سے ہر روز 11,236 سے زائد لوگ مرے, لیکن وہ واقعات کہیں رپورٹ نہیں ہوئے. اس سے بڑی مبالغہ آرائی کیا ہوگی. 45,000 کے قریب وہ بنیادی طور پہ سویلینز تھے, عورتیں, مرد, بچے, یہ سارے لوگ وہاں گئے. اکثر کو بسوں میں اور ٹرین میں مختلف کیمپوں میں لے کے گئے, اور کیمپ کچھ تیار تھے لیکن کافی سارے کیمپ جب ہم لوگ وہاں پہنچے ابھی کیمپ وہ سیٹ ہو رہے تھے کہ ہم وہاں
ان جگہوں پہ پہنچ گئے. انڈیا نے بطور ملک کے اور انڈین آرمی نے بطور فوج کے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم اس پہ عمل کریں گے. بیچ میں گیپ تھے, پنشمنٹ کے طور پہ کھانا بند کر دیا گیا. انہیں پتہ تھا کہ ہماری فوج بھی تعداد میں کم ہے, کوئی 6-7-8 ہزار فوج جو ہے اس پورے بھارت کی فوج سے نہیں لڑ سکتی تھی. وہ سمجھدار تھے, پڑھے لکھے تھے, کوئی ایسے دیہاتی لوگ نہیں تھے, البدر کے کالجوں کے لڑکے تھے. تو انہوں نے اپنے وطن کے لیے جان دینی تھی. وہ کہتے ہیں ہم نے جان دے دی, ہم امر ہو گئے. 40% وہ تھے جو ہمارے ساتھ تھے اور ان سے ڈرتے تھے, اور 40% وہ تھے جو ان کے ساتھ تھے اور ہمارے سے ڈرتے تھے. لہٰذا یہ جو 80% تھے, جیسے جیسے جو قابض ہوتا تھا, جو پاور میں آتا تھا ان کے علاقے میں, وہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے تھے. لاسٹ ڈے جب سرنڈر ہو چکا تھا, اس سے ایک دن بعد میں جن بنگالیوں کو ملا ہوں, میں بنگالیوں کو مل کے آیا ہوں, بخدا میری وردی پر بنگالیوں کے آنسو تھے. میں کیسے کہہ دوں کہ وہ سارے خلاف تھے, پیار کرنے والے لوگ بھی. بہاریوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ آئیڈینٹی کرائسس تھا, اور اس آئیڈینٹی کرائسس میں بہاری جو ہے وہ الائن کر گئے بنگالیوں کے خلاف. بنگالیوں میں یہ فیلنگ رہی, بہاری جو ہیں وہ رولنگ ایلیٹ کے ساتھ کانسپائر ہو کے بنگالی میجورٹی کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو پولرائزیشن ہوئی بنگال کے اندر, اس پولرائزیشن کے نتیجے میں ایلینیشن پیدا ہوئی, اور اس ایلینیشن میں بہاریوں کی بھی محرومیت تھی, اور بنگالیوں کا اعتراض جو ہے وہ یہ صحیح تھا. بنگالیوں کو ہم نے ایسٹ پاکستان میں آباد کیا, بزنس اور سروسز میں ان کو جگہ دی, لیکن انہوں نے جو ہے میجورٹی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا, اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار کی. انڈینس نے لوگوں کو شہید بھی کر دیا, ابھی آفسرز کو, جے سی اوز کو, وار کو انہوں نے گولی مار دی کہ بھئی اسکیپ کر رہا ہے, مارو گولی اس کو. ایک دوسرا پنشمنٹس ہیں, وہ کوئی 28 دنوں والا فارمولہ فالو نہیں کیا. ایسے واقعات بھی ہیں جس میں 50, 60, 70 دن تک لوگ سے اپنی سولیٹری کنفائنمنٹ میں ان کو رکھا, راشن ان کا بند رکھا, پانی بند رکھا, بہت برے حالات میں. تو اسکیپ کی جو ایکٹیویٹی تھی اس پہ جو انڈیا کا رویہ تھا, وہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کو صحیح عمل نہیں کرتے تھے. اور اس معاملے میں انہوں نے نہ صرف ہمیں سزائیں دی, بلکہ جو ان کے اپنے کیمپ کی ایڈمنسٹریشن تھی ان کو بھی وہ سزائیں دیتے تھے کہ یہ بندے بھاگے کیوں ہیں اور آپ نے روکا کیوں نہیں, تو ان کو بھی سزائیں ملتی تھی. ہماری یہ جو پالیسی تھی نا وہ غلط تھی مشرقی پاکستان کے دفاع کی, کہ یہاں پہ تینوں فوجوں کے کمانڈ یہاں تھے, اور وہاں ہم نے یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم کچھ مسئلہ ہوا تو مغربی پاکستان سے تحفظ کیا جائے گا, جو ہم یہاں نہ کر سکے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ نیول ہیڈ کوارٹر بھی ہونا چاہیے تھا, ایئر فورس کا بھی ہونا چاہیے تھا, اور بڑی فوج کا بھی ہونا تھا. ایک کمانڈ بھلے یہاں رکھتے اور سیکنڈ کمانڈ کم سے کم ہوتی, ورنہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, وہ 56% تھے, سب کچھ ادھر ہوتا. جنگ سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی قسم کا, جب تک یہ بات شروع نہیں ہوئی. اس کا آغاز یہ بنگالیوں نے کیا تھا. 1 مارچ کو بنگالیوں نے قتل و غارت شروع کر دی تھی بہاریوں کی, اور دوسرے جو تھے ویسٹ پاکستانی, اور ان کی دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا گیا تھا, اور یہ آغاز انہوں نے کیا تھا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ مداخلت نہ کرتا, مفتی بانی کو فزیکل سپورٹ نہ دیتا, تو وہاں پہ کامیابی نہیں ہو سکتی تھی علیحدگی پسندوں کو. چوتھا بڑا جھوٹ, بنگلہ دیش کی 2 لاکھ سے زیادہ خواتین کی عصمت دری کا ہے. یہ بات بھی شیخ مجیب الرحمان کے پھیلائی ہوئی ہے, اور بھارتی میڈیا نے اس پر خوب پروپیگنڈا کیا, اسے خوب اچھالا. اچھا, اس دعوے کی کلئی اس وقت کھلی جب شیخ مجیب الرحمان نے خود برطانوی حکومت کو دعوت دی کہ پاکستانی فوج نے 2 لاکھ سے زیادہ بنگالی خواتین کی عصمت دری کی ہے, اور وہاں سے ایک خصوصی ٹیم بنگلہ دیش بھیجی جائے تاکہ ان کا اسقاط حمل کروایا جا سکے. اب جب برطانیہ کی ٹیم بنگلہ دیش پہ پہنچی تو ان کے پاس صرف 100 کیسز جو ایسے تھے آئے جن میں اسقاط حمل کرانا مقصود تھا. یعنی یہ دعویٰ بھی مکمل طور پر جھوٹ ثابت ہوا, اور اس دعوے پر بھی شیخ مجیب الرحمان اور بنگلہ دیش کی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی. شرمیلا بوس بھی اس دعوے کے حوالے سے کھل کر لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ محض ایک افسانہ ہے اور ایک جھوٹی اور من گھڑت کہانی ہے. عورتوں بچوں کا انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ فوجی جب 2 فوجیں لڑیں, فوجی ایک جنگی قیدی بن جاتا ہے, سویلین جنگی قیدی نہیں ہے. انٹرنیشنل لا کے مطابق سویلین ایک انٹرنی ہے,
وہ حالات کے تحت پکڑا ضرور گیا ہے، لیکن انٹرنیشنل لاء یہ کہتا ہے کہ جیسی فائرنگ بند ہو ان کو اپنے اپنے گھر بھیجیں۔ ان 45,000 مردوں عورتوں بچوں کو اتنا عرصہ قید رکھنا یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام تھا، اور یہ انڈیا نے کیا۔ اور پھر ان کے رہنے کے حالات، فوجیوں کے حالات مقابلتاً بہتر تھے راشن کے لحاظ سے اور نظم کے لحاظ سے۔ ان کے حالات بھی جو ان کو سہولتیں دی گئیں وہ سہولتیں بھی فوجیوں کے مقابلے میں کم تھیں، تو ان لوگوں نے بہت ہی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ فوج کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، حالانکہ فوج کا جتنا مجھے مخالف ہونا چاہیے کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ میری مکتی باہنی کے خلاف میرے بندے، میں جماعت اسلامی کا نمائندہ ہوں، میری البدر الشمس لڑتے رہے، اور انہوں نے فوج نے خود کہا کہ ہم پیچھے ہوتے تھے اور وہ آگے ہو کے ہمارے ساتھ لڑتے تھے، ہم نے ایسے بچے نہیں دیکھے جی۔ جیسے میں نے قصہ بھی سنایا کہ بچہ کس طریقے سے ہمیں لیکن ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں سیاست بھی عقل سے کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک آخری انسٹیٹیوشن رہ گیا جس کا نام ہے فوج۔ رہی بات یہ خواتین کی بے حرمتی کرنے کی، میں اس پہ اسپیشل یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی پاکستان میں بھی ہر جگہ استعمال ہوئی ہے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی انسرجنسی ہوتی ہے یا دوسری جگہوں پر، تو میں پوچھتا ہوں کتنی جگہ پر آرمی نے یہ ایسا کیا ہے؟ اگر یہاں نہیں کیا تو وہاں کیوں کرتے؟ یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ اکا دکا واقعات یہاں بھی ہو جاتے ہیں، اور فورسز میں بھی ہو جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹس میں ہو جاتے ہیں، سول میں ہوتے ہیں، لیکن جو چیز سامنے آئی اس کے اوپر ایکشن لیا گیا۔ ہمارا کیس ہمارے پروپیگنڈے کے خلاف کیس لڑنا تھا ہماری حکومت نے، اور حکومت اس وقت چونکہ بینٹ پان تھی بھٹو کی حکومت کہ سارا قصور آرمی پہ ڈالا جائے، لہٰذا وہ خاموش رہی اور دنیا کو اس طریقے سے کنٹیسٹ نہ کیا۔ اس لیے ہمارے خلاف یہ الزامات پہاڑوں جتنے بن کے آئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پانچواں بڑا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا، جبکہ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ 1971 میں جب انتخابات ہوئے تو اقتدار کی منتقلی کا جو معاملہ چل رہا تھا، اس میں ایک مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ اگر مشرقی پاکستان میں آپ کی اکثریت ہے تو مغربی پاکستان میں ہماری ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا اس وقت کا ایک معروف اخبار تھا روزنامہ آزاد، اور اس کی ادارت جو ہے وہ معروف صحافی، سینئر صحافی اطہر عباس صاحب کر رہے تھے۔ یہ ان کے زور قلم کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایک سرخی نکالی، اور اس سرخی کا متن یہ تھا کہ ادھر ہم ادھر تم، یعنی وہ بھٹو صاحب کے بیان سے اخذ کی گئی تھی۔ اچھا، اس سے یہ مطلب نکال لیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات کہی ہے کہ ادھر آپ اقتدار سنبھالیں، ادھر ہم اقتدار سنبھالیں گے، یعنی اس بات سے ملک کو دو لخت کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ لاء میں ایک اور پروویژن ہے کہ جو زخمی لوگ ہوں وار میں انجرڈ کو فوراً سے پہلے علاج کیا جائے گا، اور نمبر 2 اس کو ہوم کنٹری بھیجا جائے گا۔ ابھی جو ہمارے انجرڈ تھے وہ 2 سال اس رگڑے سے گزرے۔ اگر کسی کی ٹانگ میں گولی لگی تھی تو وہ لگی رہی، علاج ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں ہوا وہ لٹکا رہا، اور وہ 2 سال تک اس عذاب سے گزرا۔ یہ ایک اور پہلو ہے جو انڈیا نے اس پہ بھی اپنے صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے جب ہمارے فوجی جاتے ہیں تو ان میں ان کو کرتے ہیں، اور کچھ چیز میں ہمارے ہیں یہ، لیکن یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا نہیں، یہ کہنا ہے کہ فوج سے لڑ جاؤ نہیں۔ کیوں؟ وہ ہماری موافق ہے بھائی، فوج نے کوئی ایسی زیادتی نہیں کی ہے۔ اکا دکا ہر جگہ چیزیں ہوتی ہیں، بھارت نے ظاہر پروپیگنڈا کرنا ہے، اور ساری دنیا اس کے ساتھ تھی۔ وہ کسنگر صاحب خود لکھے ہیں کتاب میں کہ ہم نے بھی ایسٹ پاکستان میں ہمارا حصہ ہے۔ میں تو ساری باتیں کتابی کر رہا ہوں نا جی، کوئی ایسی اپنے پاس ہے، یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اور رشیا نے اس کی ایٹمی گن بوٹ آئی تھی جو ہمارا اس کی مدد کی، تو باقی کون رہ گیا؟ یہ 2 ہی تو بڑے تھے۔ چائنا بیچارہ کہتا تھا میں اتنے دور سے کہاں ہوں گا، کس طریقے سے تمہارے لڑوں گا، یہ وہ بیچارہ جتنی کرتا ہے وہ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو فوج نے ایسا جتنی بھی اس کے اوپر لگے ہیں وہ نہیں ہے۔ حمود الرحمان کمیشن یہ ایک آئی واش تھا، اور اس کے TOR میں بدنیتی شامل تھی۔ حمود الرحمان اتنا بڑے حادثے کا ایک 1 مین کمیشن ہے، اس کے ساتھ جو اسسٹ کرنے کے لیے وہ اور ہیں وہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا انکوائری تھی اگینسٹ آرمی۔ سقوط مشرقی پاکستان یہ ساری کیسے علیحدہ ہوا ہم سے؟ یہ ان کے TOR میں ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں پہ سب لوگوں کے نام آتے تھے، لہٰذا یہ ایک آئی واش رکھا گیا تھا، اور کسی لیے اس کا کچھ بھی آگے نہیں ہے فلانے جنرل نے یہ کیا، فلانے وہ کیا، بیکاز اس کو آپ نے باقی سائڈیں بند کر دی ہوئی تھی۔ تو حمود الرحمان کمیشن کا اگر دیکھیں اس طریقے سے تو اس کا نہ کوئی فائدہ ہے، اس کو ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ حمود الرحمان کمیشن نے بے شمار
ایویڈنسز جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی، اور اس ایویڈنس کے نتیجے میں حمود الرحمن کمیشن میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی تھی۔ ریکمنڈیشن میں ان لوگوں کے خلاف وہ ڈسپلنری کارروائی کا کہا گیا تھا، لیکن حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ جو ہے ایک عرصے تک دبی رہی، پتہ ہی نہیں چلا۔ بھٹو نے بھی دبائی، اس کے بعد کی آنے والی حکومتوں نے بھی دبائی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس رپورٹ کے مندرجات جو ہے وہ اوپن ہوتے رہے، اور اس میں ان ریکمنڈیشن کا بھی ذکر ہوتا رہا۔ اگر حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں کچھ اسیسمنٹ ہم کر لیتے، ایکشنز ہم لے لیتے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والی مشکلات ہیں وہ کم ہو سکتی تھی۔ لیکن بنگالیوں کے ساتھ یہ بات مانی پڑے گی کہ جو 25 سال کے قریب ہم اکٹھے رہے، اس میں ہم نے ویسٹ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے ان کے مسائل کا صحیح ادراک نہیں کیا اور انہیں حل کرنے کی دیانتداری سے کوشش نہیں کی۔ ہمارے 10,000 بچے شہید ہوئے ہیں، 10,000 البدر کتاب کے اندر لکھا، ان کے نام پتے بچوں کے یہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جب وہاں پہ بھارت آیا، بھارت نے جب ایسٹ پاکستان کو توڑ کے بنگلہ دیش بنایا تو اس کے اوپر اس کا کمانڈ آ گئی، حسینہ واجد صاحبہ آ گئی۔ اب انہوں نے ہمارے ایک ایک بندے پہ جھوٹے مقدمے کر کے، جس کو انہوں نے وار ٹریبونل کر کے بنائے، دنیا کے لوگوں نے کہا کہ یہ ناجائز ہیں، صحیح نہیں بنے ہوئے ہیں، پریس کے اندر آئے، انہوں نے بڈھے کو، ایک 80 سال کا بڈھا تھا ہمارا، اسے 100 سال کی قید دے دی، ہیں جی۔ اس طریقے سے 6 بندوں کو ہمارے کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا۔ اور یہاں پہ حکومت نواز شریف کی تھی، اس نے نہیں کہا کہ بھائی تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، یہ بھی ایک یاد رکھیں۔ جس وقت یہ ساری لڑائی ختم ہو گئی، اندرا گاندھی، بھٹو صاحب، معاہدہ ہوا تھا کہ جو ہوا سو ہوا، ہم اس کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، سارا ایک تو معافی تلافی ہو گئی۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ اس معاہدے کو لے کے جاؤ، انہیں بولو کہ بھائی یہ ظلم نہ کریں، ایک ایک کر کے اتنے بندوں کو شہید کر دیا۔ اور اس ہماری فورسز جو ہے وہ تو وہاں پر بھی اپنا ایک روایت قائم کر کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اتنی فورس تھی، کدھر فورس تھی؟ ایک دریا کے اس طرف ہے، ایک ادھر پہ پڑا ہوا ہے، آپ پہنچا سکتے نہیں ہیں۔ ان حالات میں جو لڑ کے آئے انہوں نے، میں کہتا ہوں، پر یہ میں اپنے آئندہ نسل کو یہ کہتا ہوں کہ اس نسل نے وہاں پر جو فائٹ کی ہے، اٹ از انپیرلڈ، اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان کے جانشین جو تھے، انہوں نے وار آن ٹیرر میں جتنی قربانیاں دی ہیں اور قوم نے جس طریقے سے اپنی ریزیلینس دکھائی ہے، یہ اسی کا ایک روایت ہے۔ 93,000 فوجی کبھی بھی نہیں گرفتار ہوئے، 93,000 کلیکٹیو ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی تھی، عام لوگ بھی تھے، بہاری بھی تھے جو سول سروس میں تھے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنے تھے، لیکن 40,000 کے قریب فوجی تھے جو گرفتار ہوئے تھے۔ تو یہ غلط ہے کہنا کہ 93 فوجی نے جو ہے وہ ہتھیار ڈالے تھے، ہتھیار کسی نے نہیں ڈالے تھے۔ سچویشن اس قسم کی بنی کہ وہاں پہ آپ آپریٹ کر ہی نہیں سکتے تھے، اس کے نتیجے میں ایک کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوا، اور اس کرائسس میں بنگالی ایکسٹریمسٹوں نے جو ہے وہ رول ادا کیا، اس رول کے نتیجے میں فوج کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اسے آپ پیچھے ہٹنا کہہ سکتے ہیں، ہتھیار ڈالنا میرا خیال ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ کہیں کہ فوج نے ہتھیار ڈالا۔ جو نظام حکومت ہے ہماری، یعنی یہ 4 سال کی ریسرچ میں ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ جو نظام حکومت اس وقت چلا رہے تھے ہم 1947 سے لے کے 1970 تک، اس نظام حکومت کی ناکامیاں جو ہیں کسی نہ کسی بری شکل میں انہیں سامنے آنا تھا۔ اور اس میں جو ہمارے نظام حکومت کے جتنے بھی کل پرزے ہیں، خواہ وہ سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، سماجی ہیں، انصاف کے ہیں، بیوروکریسی ہے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ یہ سارے جو نیشنل فیبرک کا حصہ ہیں، ان سب نے اگر اچھا کام کیا ہوتا تو ہمیں برا نہ دیکھنا پڑتا۔ بہاری جو ہے اسٹینڈرڈ پاکستانی ہیں، اور ان کو پاکستان میں ہمیں لانا چاہیے تھا، ہماری حکومتوں کو، لیکن انہوں نے نہیں لایا۔ ایک وائن صاحب گزرے تھے مسلم لیگ کے، انہوں نے وہاں ان کو کچھ لایا۔ کچھ ہماری جماعت اسلامی نے کراچی میں بہاری کالونی بنائی، وہاں ان کو مطلب لا کے آباد کیا، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہ ان کی گریٹنس ہے کہ آج تک وہ مطلب ہے کہ انہیں کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ قومیت قبول کر لو، تو انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ اور یہ ایک دفعہ فنڈ بھی قائم کیا گیا بین الاقوامی طور پر، مسلمانوں کی تنظیم ہے اس نے،
آپ کی آرمی لڑی جن حالات میں، اس طرح کا کوئی نہیں لڑ سکتا جس طرح کو دھکیلا گیا، کوئی نہیں لڑ سکتا. اور میرا صرف ایک گواہ اس کے لیے کافی ہے، اور وہ ہے انڈیا کا فیلڈ مارشل مانک شاہ، ہمارا اس وقت کا دشمن. اور اس نے یہ چیزیں بتائی ہیں. اس کے انٹرویو ایک وائرل ہے کہ 115 کے ریشو پہ میں گیا تھا، اور جس طریقے سے آرمی لڑی اس طرح کوئی لڑ بھی نہیں سکتا، اور یہ حالات ہی نہیں تھے کہ یہاں سے کوئی جیت سکتا. پاکستانی فوج جو ہے وہ ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی نا، سالمیت کی جنگ لڑ رہی تھی. فوج کا کام ہی یہ ہوتا ہے. فوج کو تو آرڈرز تھے، سلوشن نکالنا تو پولیٹیکل قیادت کا کام تھا، فوج کا کام نہیں تھا. فوج کو آرڈر ملا، اس نے اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کارروائی کی. اس کے نتیجے میں بے شمار مسٹیکس ہوئی ہوں گی آپریشن کے دوران، لیکن یہ کہنا کہ فوج نے زیادتیاں کی ہیں یہ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. دشمن کی طرف سے جو کارروائیاں ہوئیں، وار کی کیفیت جو پیدا ہوئی، اس میں انڈیا کا جو پاکستان کے بارے میں ایک رویہ ہے، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کا، وہ تو اس طاق میں تھا کہ اندر کرائسس پیدا ہوگا. تو اس کے نتیجے میں بے شمار غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی. مفتی بہانی نے غیر بنگالیوں کا کھلے عام قتل کیا اور قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم رکھا. معروف سفارتکار افراسیاب مہدی ہاشمی اپنی کتاب سقوط ڈھاکہ کتنی حقیقت کتنا فسانہ میں لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیشی اخبار دی سٹار کے 14 اگست 2012 کے شمارے میں عوامی لیگ کے ایک رہنما بدر الاحسن اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ جو شیخ مجیب الرحمان تھے 1950 میں وہ متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی سے ایک عوامی جلسے میں ملے اور انہوں نے ان سے سوال کیا. اچھا، جو حسین شہید سہروردی ہیں وہ خود بھی ایک بنگالی تھے. شیخ مجیب الرحمان نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا دن آئے گا جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا. تو اس بات کو سن کر حسین شہید سہروردی نے ان کو ڈانٹا اور تنبیہ کی کہ ایسا خیال بھی کبھی اپنے ذہن میں مت لانا، کیونکہ پاکستان ان گنت قربانیوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے دل اور دماغ میں یہ بات بہت پہلے سے پنپ رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی بھارتی ایما پر مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے توڑا جا سکے. ہم نے بطور قوم کے اتنے بڑے واقعے سے اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا کہ دوسری قوموں نے ان واقعات سے سیکھا ہے. لیکن میں بطور ایک سینئر سٹیزن کے یا 71 کے افیکٹڈ آدمی کے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ان مسائل کا حل کرنا تو بعد کی بات، ہم نے ان مسائل کی تلاش اور اس پہ محنت بھی نہیں کی. قوم نے سقوط ڈھاکہ سے کچھ نہیں سیکھا، اور پلس جو سکھانے والے انہوں نے سکھایا نہیں. دیکھیے نا، قوم خود نہیں سیکھتی. جب آپ کا وسائل ہیں جن کے پاس، چاہے وہ مولوی ہے جمعے کا خطبہ دیتا ہے، یا اس کا مدرسہ ہے، یا سیاستدان ہے جس کی لوگ بات سنتے ہیں، کوئی بھی بندہ جس کے اندر کچھ بندے ہوتے ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں، وہ ہی نہیں بتانا چاہتے مفاد کے اندر. حالانکہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک حصہ جو ہے ہم سے علیحدہ ہوا، جیسے سقوط اندلس تھا اور جس طریقے سے ہمارا سقوط ڈھاکہ ہوا، ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کو قوم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. بظاہر تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ ہم نے کوئی سبق سیکھا ہو، لیکن حقیقت میں ایسا بھی نہیں ہے. ہم نے پروگریس بھی کی ہے. مثلا ہم اس کے بعد اٹامک پاور بنے ہیں، ہم اس کے بعد ہمارے میں احساس پیدا ہوا ہے، ہمارے میں ملک کے لیے اپنے ملک کے لیے پیار زیادہ جاگا ہے. ایچ ون آف اس اس کا ذمہ دار ہے. من حیث القوم ہم یہ بازی ہارے. بحیثیت قوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب کرائسس ہو اور کرائسس کے اندر ہمارا وطن جو ہے خطرے میں ہو، پولیٹیکل ڈائلاگ اور ڈیبیٹ کا کلچر جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے. ہم سخت سے سخت کرائسس کو بھی جو ہے وہ اوائڈ کر سکتے. لیکن ایسٹ پاکستان کی ڈسممبرمنٹ میرے اوپر اس زمانے میں اس کا بہت اثر ہے. ہم نے یہ ملک بنایا تھا اور اس ملک کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی. قائد اعظم کی جدوجہد تھی. لاکھوں لوگوں نے اپنے گریو یارڈ، اپنی نسلیں جہاں آباد تھی وہ چھوڑ کے یہاں آئے. مائیگریشن ہوئی، اس کے نتیجے میں کلنگز ہوئی، لاکھوں آدمی، لاکھوں مسلمانوں نے جانوں کی قربانیاں دی. لیکن اس کے نتیجے میں میرا ملک جو ہے وہ سیاسی پولرائزیشن اور اس وقت کی فوجی حکومت دونوں کی ناسمجھی کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ٹوٹ گیا. ہمارا خواب جو ہے
वो टूट गया। पाकिस्तानी एक इंतहाई बहादुर कुर्बानी देने वाले कौम है, दुश्मनों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें इख्तलाफात को बेहतर तरीके से हल करना चाहिए, वरना 1971 इख्तलाफात को अगर हम सही हल करते ये वाक़या कभी ना होता। 1971 की पाक भारत जंग पाकिस्तान टूटने से पहले और दौरान सिर्फ फौजी महाजों पर ही नहीं बल्कि एक और महाज पर भी लड़ी गई, जो सबसे बड़ा महाज यानी प्रोपेगेंडा था। ये जंग किसी न किसी शक्ल में आज भी जारी है। ये लाफानी हकीकत है कि जंगों के बाद हमेशा फातहीन का नुक्ता नज़र ही जोर पकड़ता है, इसलिए इस बारे में तहकीक करने की ज़रूरत है और तहकीक हमेशा सच तक ले जाती है। सच ये है कि तरफ़ैन गलतियों से मुबर्रा नहीं थे, इन गलतियों के नतीजे में एक वतन का दो लख्त हो जाना सबसे बड़ा कफ़ारा है। शायद आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में सांस लेने वाले कुछ लोग मुत्तहिदा पाकिस्तान की अज़मत को याद करके ठंडी आह भरते हैं। ये हमारी तारीख़ के सीने पर लगा ऐसा घाव है जो आज भी ताज़ा है। हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे खत में दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबह मेहरबान रातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज जान सदका किए, अन कही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद।